السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2 لیکچرز میں فلسفہ قربانی کو جاننے کی کوشش کی گئی ہے اور ہم اس نتیجے پہ آئے سورہ احزاب کی آیہ مجیدہ 33 نمبر سورہ 37 نمبر آیت، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کے ہاں یہ گوشت خون وغیرہ تو نہیں جا رہے، اور جو شہر اب کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ تقویٰ ہے، یعنی تقویٰ مومن کی قلبی کیفیت کا نام ہے۔ اہل ایمان کی نیت، ارادہ، خلوص اور پھر وہ جو جہاد گزارش کی گئی تھی وہ ساری جہاد قربانی کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اگر وہ قائم ہیں تو یہ کیفیت تقویٰ کہلاتی ہے۔ آج ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں تقویٰ چاہیے، تقویٰ میسر کیسے ہوگا۔ یہ سورہ تحریم کی ایک آیت ہے، 66 نمبر سورہ ہے، 6 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ کی منشا ہے کہ مومنین کے نفوس نار سے بچے رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ متقی ہو جائیں تو خود کو بھی، یعنی اپنے نفس کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے محفوظ رکھنا ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پہ آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے، لیکن کوئی آگ یہاں پہ بھی ہے جس سے بچنا ہوگا۔ یہ وہ آگ ہے جسے قرآن حکیم نے یوں بیان کیا، جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اللہ اور شیطان کے درمیان جو مکالمہ ہے آپ جانتے ہیں، سورہ صاد میں بھی ہے، سورہ بقر میں بھی ہے۔ جب ارشاد ہوا تھا خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، تو یہاں پہ شیطان نے کہا کہ میں آگ ہوں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا، تو معلوم ہوا کہ شیطان رجیم نار ہے۔ تزکیہ نفس اگر آپ کو چاہیے، اگر متقی ہونا ہے تو اپنے نفس کو شیطان سے محفوظ رکھنا ہوگا۔ سورہ مائدہ کی 105 نمبر آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے مومنو، اے ایمان والو، تم پہ اپنے نفوس کی فکر ضروری ہے۔ میرے صاحبو، بڑے بڑے قربانی کے جانور پیش کر دینے سے، چھری پھیر دینے سے، خون بہا دینے سے نفس کی فکر اگر پیدا نہیں ہوئی تو وہ قربانی کا جانور فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن اگر قربانی کا جانور پیش کرتے ہوئے اسے علامت تصور کرتے ہوئے اپنے نفس پہ شیطانی دوڑنے والے گھوڑوں کو اگر ذبح کر دیا ہے تو آپ کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ یہی یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے مومنو علیکم انفسکم، اپنے نفس کی فکر کرو، اسے نار سے بچاؤ، اس کی حفاظت کرو۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت لیتے ہیں، یہ 2 نمبر سورہ ہے اور 87 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پے ان کے بعد رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دیں، وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے جبریل کے ذریعے انہیں تقویت دی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رُسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، اور کیا جب کبھی لے آئے تمہارے پاس رسول وہ جو ناپسند کرتے ہیں تمہارے نفس، فرمایا جو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے، استکبرتم، تم ان پہ تکبر کرتے ہو، یعنی نفس کے خلاف بات کو پسند بھی نہیں کرتے اور پھر تکبر بھی کرتے ہو۔ خبردار اپنے نفس کو تکبر سے بچاؤ۔ یہ نار شیطان ہے تو پھر تکبر بھی شیطان ہی ہے۔ اسے دیکھیں سورہ بقرہ میں سے 2 نمبر سورہ 34 نمبر آیت، ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے حکم دیا ملائکہ کو جھک جاؤ مگر ابلیس نہیں جھکا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا اس نے۔ معلوم ہوا کہ نار اگر شیطان ہے
تو تکبر صفت شیطان ہے۔ تو میرے صاحبو، شیطان سے بھی بچنا ہے اور شیطان کی ہر قسم کی صفات سے بھی بچنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اس کے لیے شیطان سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ لیکن سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ اپنے نفوس پہ ظلم جو کرتے ہیں یہ آپ خود کرتے ہیں۔ ہاں جی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بتا دیا گیا ہے کہ یہ فجور ہے اور یہ تقوی ہے۔ پھر سورہ روم کی آیت ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جنہیں احساس اپنی حالت کے خود بدلنے کا۔ ہمیں شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا، ہمیں شرک سے دور رہنا ہوگا، ہمیں تکبر سے دور رہنا ہوگا، ہمیں حسد سے دور رہنا ہوگا۔ یہ ساری عادات شیطان ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو آپ کو تقوی میسر آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں قربانی قبول ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت دیکھیں، ارشاد ہوتا ہے الشیطان الا غرورا، شیطان صرف مغرور ہے، یعنی تکبر کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے صاحبو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں قربانی قبول ہو جائے، اپنے نفس کو شیطان سے محفوظ رکھیں اور اپنے نفس کو تکبر سے محفوظ رکھیں۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت اور دیکھتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، شرک کیا انہوں نے نا، تو اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے، آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، تو پیچھے سے بچھڑے کی پوجا شروع ہوئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کیا، اپنے نفس پر ظلم کی علامت ہے۔ معلوم ہوا نفس پہ پہلا ظلم تکبر، نفس پہ دوسرا ظلم شرک۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دی گئی قربانیاں قبول ہو جائیں، اپنے نفوس کو تکبر سے بھی محفوظ رکھو، شرک سے بھی محفوظ رکھو اور اس نار سے بھی محفوظ رکھو۔ اچھا، بغور دیکھیں تو یہ تینوں چیزیں شیطان ہیں، یعنی نار بھی شیطان، تکبر بھی شیطان اور شرک بھی شیطانی فعل ہی ہے۔ شیطانی فعل ہی ہے نا، تو جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا سورہ اعراف میں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم اور جناب حوا اپنے نفوس پہ ظلم کر بیٹھے، تو کس نے کروایا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، سورہ بقرہ ہی کی آیت۔ اور پھر فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر جنت میں سے نکلوایا۔ یعنی شرک شیطان، آگ بھی شیطان اور تکبر بھی شیطان۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری قربانیاں قبول ہو جائیں، ہمیں شیطان اور شیطان کی ہر حرکات و سکنات، یعنی تکبر، شرک، ان چیزوں سے اپنے وجود کو، اپنے نفوس کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ لیکن اگر ان چیزوں سے ہم دور نہ ہوئے، یعنی بڑے بڑے جانور تو پیش کر دیے، لیکن نفس کی پاکیزگی کی فکر نہیں ہم نے کی، شرک سے، تکبر سے اور یہ شیطان نار سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے اور قطع رحمی جاری رہی، صلہ رحمی کی طرف نہیں آئے، اگر یہی روش رہی نا، تو اللہ سورہ انفال میں ارشاد فرماتے ہیں، 8 نمبر سورہ ہے، 53 نمبر آیت ہے، ارشاد ہوا ذالک بان اللہ لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے نفوس کو نہیں بدلتے، وہی شیطانی روش پہ رہتے ہیں، تو اللہ ان سے نعمتیں اٹھا لیتا ہے۔ غور کیجئے اس آیہ مجیدہ پہ، کیا ملک کے حالات ایسے نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ وہ نعمتیں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہمیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی روش کو نہیں بدلا۔ ہم اچھے اچھے جانور تو لا رہے ہیں لیکن نفس کو اچھا نہیں کر رہے۔ ہم بڑی بڑی قربانی تو خریدنا چاہ رہے ہیں
لیکن اپنے نفس کو پاک نہیں کر رہے۔ تفسیر آسن البیان ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اس آیت کی تفسیر کے متعلق کہ یعنی تیرے کیے گئے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے تم سے نعمتیں سلب کر لی ہیں، اور اللہ کی نعمتوں سے اگر مالا مال ہونا چاہتے ہو تو نفس کو شیطان سے محفوظ رکھنا ہوگا۔ میرے صاحبو، تنہائی میں بیٹھ کے اندھیرے میں اپنے وجود کو اپنے تصور میں رکھیں، اپنے نفس کو اپنے تصور میں رکھیں اور اس کی حفاظت کے اقدامات کریں۔ اپنے اندر سے کینہ، بغض، حسد، ایسی تمام برائیوں کے گلا کو کاٹ ڈالیں، پھر آپ کے جانور کے کٹے ہوئے گلے کی قربانی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔